अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम सूरह बकरा को कंटिन्यू रखेंगे। इसी सीरीज़ को जो है हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम सूरह बकरा की आज आया नंबर 104 से 107 तक जो है इसको हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जो है वो मैं इन आयात की जो है वो रेसिटेशन करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم۔ تو جو سب سے پہلی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اب ایمان والوں جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا ایک لفظ ہے رائنا، اس کو جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کہنا، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ نے نا انظرنا کہنا ہے، اور توجہ سے آپ نے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب بات سننی ہے، جو آپ کو وہی بتائی جا رہی ہے، جو ہدایت بتائی جا رہی ہے، وہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ نے نا سننی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافرین ہے نا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سب مطلب سمجھنے والی بات یہاں پہ کہ ایک دم سے پہلے ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، پھر حضرت سلیمان کی بات کی ہے، تو ایک دم سے یہ جو شفٹ آیا ہے بات کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، یہ ادھر بنتی نہیں تھی۔ بٹ اس کی جب آپ ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو ڈفرینٹ تفاسیر کے اندر، تو پھر آپ کو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ چیز جو ہے یہاں پہ آتی ہے، اور اس کا کیا مطلب یہاں پہ جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا جو امام الوسی ہیں، یہ ان کی تفسیر کے اندر وہ امام الوسی جو ہے نا وہ اس کا سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں مطلب بیان کی گئی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہود چپکے سے یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے، مطلب جو رائنا کا لفظ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، جو ان کی زبان میں ایک بری گالی تھی، مطلب جو ہبریو تھی نا، جو یہودیوں کی زبان تھی، اس کے اندر یہ گالی تھی، اور جب صحابہ کرام بے خبری میں یہی لفظ دہراتے تھے تو یہود آپس میں ہنستے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ جو تھے نا رضی اللہ عنہ، انہیں پکڑ لیا اور دھمکی، یہ حضرت سعد بن عبادہ جو تھے نا، یہ ایک خجراز جو ہے نا اس کا قبیلہ ٹرائب کے نا یہ سردار تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر ان کو پکڑا تھا، اور پھر ان کو بتایا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ مطلب آپ لوگوں کو نا یہ غلط چیز بتا رہے ہیں، یہودی جو ہے نا یہ اس لیے آپ کو غلط لفظ بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا جو اس نزول کا، تو یہی وہ یہودیوں سے کنیکٹڈ تھا کہ وہ کیسے آپ کو جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابن عاشور جو ہے نا وہ اس لفظ کے فتنے کی وضاحت کرتے ہیں، مطلب یہ جو لفظ تھا نا رائنا، اس کی جو ہے نا وہ اب بتائیں گے کہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھولے پان سے رائنا کہتے تھے، یعنی ذرا ٹھہریے یا دوبارہ سمجھائیے، صحیح ہے۔ مطلب کہ اس کا مطلب جو ان کی زبان میں تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا ٹھہر جائیے یا ہمیں اس چیز کو دوبارہ سمجھائیے، صحیح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابھی آیت کے اندر کیسے کہا تھا کہ آپ اس چیز کو بات کو غور سے سنیں، صحیح ہے، تو وہی بات کو غور سے سنیں کہ دوبارہ سمجھائیے ہمیں نا، تو وہ اس کے اندر کہتے تھے علیہ وسلم کو کہ رائنا۔ تو مگر یہی لفظ جو عبرانی جو ہبریو زبان ہے اس میں ایک گالی سے ملتا جلتا تھا،
جسے منافق یہود آج وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو چال تھی نا وہ بے نقاب کی، اور پھر ان کو جو ایمان والے تھے نا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے صحابہ کرام تھے، ان کو کہا، پھر حکم دیا گیا کہ آپ نے نا انظرنا کا لفظ کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کا جو یہ وہ فتنہ تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا، اس چیز کی بنا پر کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی کے اوپر جو ہے نا ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اصل میں مسند احمد کے اندر بھی ہے، 5113 آئی تھنک سو، اس کے اندر وہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر نا وہ اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے وہ اس کو اس طرح میچ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، مطلب جو بھی ان کا رویہ اختیار کرے گا نا، مطلب ان کا رہن سہن وہ کرنا اختیار، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو ابن کثیر جو ہے نا وہ اسی حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ مومنوں کو یہودی کی توڑی موڑی جو زبان کی نقل تھی نا اسے کیوں روکا گیا، کہ اگر آپ ان جیسے ہی الفاظ بیان کریں گے نا اور انہی جیسی آپ چیزیں بیان کریں گے تو آپ پھر نا انہی کی طرح ہو جائیں گے، جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ چیزیں مطلب وہ گناہوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، تو اسی ریزن کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے نا ابن کثیر نے اس طرح اس حدیث کو جو ہے نا وہ یہاں پہ ملایا ہے۔ تو اس کے اوپر نا سورۃ نساء کے اندر بھی سیم پوائنٹ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بات کی ہے کہ سورۃ نساء کی 46 نمبر آیت کے اندر ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر لکان خیرا لہم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ان یہودیوں میں سے جو کچھ ہیں وہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو نہیں مانا، صحیح ہے، اور سنیے یا نہ سنیے، اور کہتے ہیں کہ اور رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں جو ہے نا وہ خلل مطلب چینج پیدا جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی پیروی کی، ہم نے اس کی اطاعت قبول کی، اور ہماری بات سن لیجئے، مطلب انہوں نے وہ جو انظرنا کا لفظ مطلب رائنا کی جگہ پہ جو ہے نا وہ انظرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اس کے لیے اس میں ان کے لیے بہت بہتری ہوتی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ کرتے تو کتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا، بٹ وہ اسی چیز میں تھا کہ وہ جو کفر پہ تھے نا، وہ بس جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر تھے کہ بات کو کس طرح مروڑنا ہے اور کس طرح اس کو چینج کر دینا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر جو ہے نا کہ پھر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، صحیح ہے، اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے اندر انہوں نے ہر بات کو اندر چینج کر دیا ہے، اس میں سے غلط نکالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ریزن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل ایمان پہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ صورت نساء سے جو ہے نا بالکل سیم اسی طرح پیٹرن پہ نا اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو پھر آیا نمبر 105 ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو اہل کتاب والے اور مشرکین، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، یہودیوں کو اور مشرکین کو، یہاں پہ دونوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی خیر آئے، کوئی اچھی چیز آئے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، مگر وہ جو یہ لوگ ہیں نا یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک کوئی خیر نہ پہنچے، مطلب صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک جو ہے نا وہ کوئی اچھی چیز نہ پہنچے، تو وہ اس لیے اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ غلطیاں نکال، مطلب آپ کو نا اس کے اندر باتیں مروڑ کے جو ہے نا مطلب بھی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، دیکھو یہاں پہ یہ بات کی ہوئی تھی اور اس کا مطلب نا یہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کو اس طرح کیا گیا ہے۔
تو امام تبری جو ہے نا وہ اس آیت سے عملی سبق نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کو منع کیا کہ وہ اہل کتاب اور مشرکین جیسے دشمنوں پر بھروسہ کریں اور ان کی باتیں سنیں یا خیر خواہی کے پردے میں ان کی کوئی بات قبول کریں، کیونکہ اللہ نے مومنوں پر ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ دن میں حسد چھپائے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑی حسد اور بڑی جیلسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو نا غلط باتیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نا ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں کرنا، یا کوئی آ کے آپ کو جو ہے نا وہ اگزامپل آ کے کہتا ہے کہ یار آ, آ, یہ چیز جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اس کو آپ نے دیکھنا ہے اپنی ایمان پہ، اور قرآن اور سنت کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے اوپر ہے، ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں اس چیز کی پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو پھر یہ نہیں آپ کو کوئی باہر سے آگے کہہ دے، یا کوئی مشرکین یا کوئی آپ وہ چیز ہے کہ یار یہ نارمل ہے، یہ آپ کر سکتے ہو، بٹ وہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے اوپر امام تبری نے اس طرح اس کو بتایا ہے۔ تو ابن اشور جو ہے نا وہ اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑنے والی کڑی بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں یہود کی جو زبانی گستاخی کا ذکر تھا، وہ یہ آیت اس کی اصل وجہ کھول دیتی ہے، کہ یعنی حسد، گالی اور جو ان کے دل میں کینہ تھا نا، اس سے مطلب یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جوڑا ہے کہ ان کی اس وجہ سے جو ہے نا وہ گستاخی کرتے تھے۔ تو الرازی جو ہے، امام راضی جو ہے نا، وہ نفسیات کو صاف بیان کرتے ہیں کہ یہود خود کو وہی سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، مطلب خود کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہے صرف، اور کوئی چیز مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو یہ جو جنت ہے نا جو، وہ صرف ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا کے دے دی ہے کہ آپ ہی اس چیز کے خلیفہ ہو، اور کوئی کوئی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ نہیں چیز آئے گی، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک وہ ہے اندر سے۔ تو اس کے اندر مطلب یہ اس لیے مومنوں سے حسد کرتے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ یہ ان کا حسد کچھ بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، انہوں نے ہمیں چن لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی وہ جتنا مرضی وہ حسد کر لیں یا جتنا مرضی جو ہے نا وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، تو اس کے اندر آپ جتنا مرضی حسد کر لیں، کوئی بڑا آپ کر لیں، تو وہ جو جس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچنی ہے نا وہ پہنچ جائے گی۔ تو اس میں وہ حضرت امام راضی جو ہے نا وہ اس طرح اس کو جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں سائیکالوجی کے بیس پہ کر کے۔ تو آیا نمبر جو 106 ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلیها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسے ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو اب وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک نا چیز بتائی ہے کہ دیکھو کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی چیز، کوئی نشانی، یا آپ لوگوں کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، یا کوئی آیت ورس یا کوئی چیز نازل کی ہے اور اس کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا ہے ایگزامپل، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کا اچھا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی کے اوپر یہ رکھتا ہے کہ اس کو چینج کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قدرت، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قدرت ہے اس چیز کو چینج کرنے کی، ٹھیک؟ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو امام تبری ہے نا وہ اس کی جو وضاحت کرتے ہیں آیت کی، کہ آیت کے حکم کو کسی اور حکم کی طرف منتقل کرنا، بدلنا اور تبدیل کرنا مراد ہے۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف امرو جو ہے نا انہی میں ہوتا ہے، خبروں میں جو ہے نا وہ نسخ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ جو فیکچوئل رپورٹس ہوتی ہیں نا یہ ان کے اندر نہیں ہے، تو جو مطلب کہ جو یہ چیزیں ان میں ہیں، جو خبریں وغیرہ، یہ اس چیز کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے، کہ جس طرح آپ لگا لیں کہ جس طرح کوئی جو ابن شور ہے نا اس نے اس کو تھوڑا کلیئر کیا ہوا ہے۔ ابن شور جو ہے نا وہ سبب نزول بیان کرتے ہیں، جو ان کے تھرو ہے۔
کہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر اسی سے منع کر دیتے ہیں، گویا بظاہر تضاد کو ہتھیار بناتے تھے۔ یہ آیت اس طانے کا براہ راست جواب ہے، اور ابن شور نوٹ کرتے ہیں کہ یہ آئندہ آئندہ آنے والی جو تبدیلی تھی نا قبلے کے اندر، تو یہ اس کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ پہلے جو ہے نا دیکھیں کہ کیسے وہ قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، اور اس سے جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو مطلب کہ پہلے ان کا قبلہ جو تھا وہ مسجد قدس کی طرف تھا، بٹ بعد میں جو ہے ان کا جو قبلہ تھا وہ مسجد حرم کی طرف ہو گیا تھا، تو مکہ کی طرف ہو گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ شاید یہ اس کے اوپر ہے، بٹ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی نا کافی ابھی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کے اوپر، تو یہ میری ایک ہے جو میں نے ابھی نکالی ہے۔ تو یہ نا مجھے جو لگتا ہے کہ یہ نا جس طرح میری اگزامپل یہ ہے کہ جس طرح الکوہل ہے نا، ٹھیک ہے، جو شراب ہے اس کی کنزمپشن کے اوپر جو ہے نا میں نے کچھ مطلب آیتیں نکالی تھی، تو اس سے ریلیٹڈ نا یہ ایک چیز بنتی ہے۔ جیسے مکہ کے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ جیسے سورت نحل جو ہے وہ مکہ کے ٹائم میں تھی، اور اس ٹائم کے اندر جو ہے نا سورت نحل کی جو آئی نمبر 67 ہے نا، وہ ہے کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ اس میں جو آپ کا پھل ہے نا، جو آپ کا جو کھجور ہے، جو پھل ہے آپ کا کھجور کے درخت سے آتا ہے، اور جو آپ کا کھجور ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آنا بھی جو گریپ وائنز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے لیے اس میں سے آپ کے لیے نا سکروں کا مطلب ہوتا ہے جو شراب ہوتی ہے، صحیح ہے، وہ ہے، اور اس میں آپ کے لیے اچھا رزق ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم ہے مکہ کا، اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو آپ کا دیکھیں کہ جو شراب تھی نا، اس کو ایک اچھا رزق دیا گیا تھا، مطلب وہ اس ٹائم پہ حرام نہیں کہا گیا تھا، مکہ کے ٹائم پہ شراب حرام نہیں تھی، بٹ جیسے ہی مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آ کے آہستہ آہستہ 3 سٹیجز کے اندر جو ہے نا وہ پھر شراب کو حرام کر دیا گیا، صحیح ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ پہلے مکہ کے اندر میں نے آپ کو مکی سورت نحل کا ریفرنس دیا کہ اس ٹائم پہ شراب کو جو ہے وہ ایز اے اچھا رزق کیا گیا تھا۔ پھر سورت بقرہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، صحیح ہے۔ مطلب اس کی میں عربی جو ہے نا اس کو نہیں کروں گا، مطلب میں صرف آپ کو نا اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا کہ سورت جو 219 آیا ہے سورت بقرہ کی، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ آپ لوگوں سے آ کے نا وائن خمری والمیسر وائن کے بارے میں اور گیمبلنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے جو مطلب یہ نا اس کا جو بینیفٹ ہے نا وہ بینیفٹ کم ہے مگر گناہ اس کا زیادہ ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح بتا رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نا یہ نہیں کہا کہ بالکل بند کر دی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شراب ہے نا اور جو گیمبلنگ ہے اس کا گناہ زیادہ ہے اور اس کا بینیفٹ بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس طرح جو ہے نا اس کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورت نساء کی آئی نمبر 43 کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب آپ لوگ نماز کے لیے جاتے ہو نا، اس کے مطلب میں عربی کی نہیں پڑھ رہا ہوں بالکل، مطلب میں اس کی ٹرانسلیشن سیم نہیں کر رہا، میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا جو ایمان والے ہیں نا وہ جب بھی انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ نا جب شراب کی حالت میں ہوتے ہیں نا اور مطلب غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ نماز کے پاس نہ جائیں، صحیح ہے، اور مطلب یہ اس کے پاس نہ جائیں، مطلب اب اللہ تعالیٰ نے نا ایک سینیریو بنا دیا کہ دیکھو آپ لوگ جب اس حالت میں ہوگے نا شراب پینے کی حالت میں، تو آپ لوگوں سے نا نماز نہیں صحیح پڑھی جائے گی، کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں کی سے نا آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ اس اسٹیٹ میں ہوں گے، آپ کا ذہن اس اسٹیٹ میں نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب ایک سینیریو بتا دیا۔ پھر سورت مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو پتا جو اس کے اندر جو وہی کے تھرو پتا چلتا ہے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، تو یہ بالکل اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کیونکہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ دین کا کمپلیٹ ہونے کی بھی آیت ہے، آیا نمبر آئی تھنک 5 کے اندر ہے، آئی نمبر 3 کے اندر، سوری آئی نمبر 3 کی سورت مائدہ کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم دین کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو
اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ جو گیمبلنگ ہے اور جو شراب ہے نا، اور اللہ کے نام پہ کسی اور چیز کو قربان کرنا ہے، صحیح ہے، وہ شیطان کا کام ہے، صحیح ہے، اور اس سے آپ لوگوں نے بالکل اجتناب کرنا ہے، آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل سورۃ مائدہ کے اندر کنفرم کر دیا کہ اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 91 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، یہ جو شراب پینا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ شیطان آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی ریمبرنس سے اور نماز سے دور ہو جاتے ہو، تو اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس طرح، مطلب کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب اگر آپ کو کوئی کافر آ کے جو ہے نا وہ کوئی آ کے کہے کہ دیکھو یار شراب ہمیں تو حلال ہے تو ہم تو پیئیں گے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اس کے اوپر حرام بتا دیا اور ریزن بتا دیا کہ کیوں یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ریمبرنس سے دور کرتے ہیں۔ اور اس کو کمپلیٹ جو ہے نا مطلب اس کو فنش کرنے کے لیے، مطلب اس سرکل کو فنش کرنے کے لیے پھر میں سورۃ نحل کے اندر آؤں گا۔ سورت نحل کی پہلے میں نے جو آپ کو آیت بتائی تھی نا وہ 67 تھی، بٹ پھر آیت نمبر 101 کے اندر ہی سورت نحل کی نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانًا آیَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم خود ہی گھرنے والے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورت نحل مکی صورت ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے سورت نحل ہی کے اندر جو ہے وہ ایک چیز بیان کی، بٹ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ غائب کا، اللہ تعالیٰ کو آگے کا بھی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آگے دینا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت نحل کے اندر آلریڈی اس چیز کو پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا مکی سورہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے اس کو پھر مدینہ کے اندر آ کے جو ہے ہجرت کے بعد جو ہے الکوہل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بین کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل چیز نہیں ہے، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی اس چیز کو پہلے آلریڈی صورت نحل کے اندر ڈسکرائب کیا اور ترتیب سے بتایا ہوا ہے اس چیز کو۔ تو میرے نزدیک یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے جو میں نے مطلب اس چیز کے اوپر اسٹڈی کی، تو یہ ایک اس طرح کے اوپر ہو سکتا ہے یہ چیز کہ کس طرح جو ہے نا وہ شراب کو جو ہے نا وہ اسٹیجز کے اندر کیا گیا، کہ اس کو بالکل نہیں کیا گیا، مطلب اس کو ختم نہیں کر دیا گیا، اس کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو مطلب اس کو کیا گیا، جو ہے نا کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ سٹیپس کے اندر الکوہل کو جو ہے نا وہ روکا گیا۔ تو اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے وہ آئے نمبر 107 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس آیت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیکھیں پیچھے کیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اپنی جو وہ چیز ہے نا اس کی بادشاہی کو بیان کر رہے ہیں۔ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مطلب آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ ہر چیز کے، ہر کسی کا ولی ہے اور ہر کسی کا مددگار ہے، تو اس کے علاوہ کوئی مطلب آپ کی یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ، آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو حضرت وسلم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کہو کہ یہ غلط ہے۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے نا اس کی وضاحت آئی ہے اس آیت کے اندر، اور پچھلے جو ساری چیزیں ہوئی ہیں نا ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں کرنے سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خیر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے رحمت جس طرف پہنچے گی نا اللہ تعالیٰ کی، وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ اس میں حسد کر لیں یا جو مرضی کر لیں وہ کسی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو ابن کثیر وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہی اپنی مخلوق میں جسے چاہے، ٹھیک ہے، پیدا کرنے مطلب تصرف کرنے والا ہے، پیدائش میں بھی اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اور وہی اکیلا ہر چیز کو چلانے والا ہے، خواہ کوئی حکم برقرار رہے یا تبدیل ہو جائے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر اس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو گائیڈنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے نا وہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرے، اور جس تک اللہ تعالیٰ نے وہ پہنچانی ہے نا وہ پہنچ جائے گی۔ اس کو کوئی مطلب اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والا، ہر دنیا کو، پوری یونیورس کو اللہ
تعالیٰ چلانے والے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ہمارا کوئی کنٹرول سورج کے اوپر یا چاند کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا ستاروں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جو ہے نا ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر الرازی جو ہے نا، امام راضی جو ہیں وہ امام کفال جو ہے نا، ان سے نقل کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت پہلے سے قبلے کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، اور تمام جگہ جو ہے نا، تمام جو سمت ہیں وہ جو ہے نا وہ مطلب اسی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور کوئی جو ڈائریکشن ہے نا وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی محتاج نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو گویا مطلب گویا قبلہ بدلنے پر آنے والا اعتراض کا جواب پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس طرح یہ اسی قبلے والے کے اوپر ان کے اوپر بات کی ہے۔ تو امام الوسی جو ہے وہ آیت کے آخری دو لفظ کی بریک بین کرتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے تم پر اختیار ہو، جبکہ نصیر جو ہے نا وہ صرف مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ ولی کے پاس مدد کی طاقت نہ بھی ہونا یا ہو بھی مگر وہ نہ کرے، مطلب ولی جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مدد کرنے کی طاقت تو ہے، صحیح ہے، یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مدد کرے یا نہ کرے، صحیح ہے، بلکہ نصیر کا جو ہے نا وہ کام ہی یہ ہے، جو جس کا مددگار کا اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے مدد لازمی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس دونوں چیزوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دوست بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کی مدد بھی کرنے والا ہے۔ تو تاکہ جو سارے جھوٹے اور جھوٹے سہارے ہیں نا ان کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ تو اسی طرح تو اس کے اسی طرح جو ہے نا یہ مطلب آپ اس کو اگر اس کے اوپر غور سے اس کو اسٹڈی کریں گے نا اور خود بھی دیکھیں گے تو کیسے یہ آیت جو ہے نا وہ پچھلے پیٹرن کے ساتھ ملاتی ہیں کہ کیسے ان کی جو نافرمانی تھی نا، اور ان کا جو حسد تھا اور ان کی یہ چیز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ دل کی سختی کی وجہ سے۔ تو اس ریزن کی وجہ سے جو ہے نا ان کی یہ ریزن آ گئی کہ وہ کمپیرنگ اور اس چیزوں کے اندر کہ ان کو کیوں خیر مل رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے سے مخصوص تھی، بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص نہیں ہے، یہ ہر کسی کو پہنچے گی۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو دیا ہے وہ اس تک اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، ہمارے تک جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی وہ ہمارے لیے ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب ان آیات کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسا یہ فیل ہو رہا تھا آیتیں پڑھنے سے کہ یہ آف ٹاپک ہے، بٹ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پچھلی اور تفسیر سے پڑھنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کیسے پچھلے آیات کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہی قرآن پاک کی خوبصورت ہے کہ یہ کیسے آپس میں سارا کچھ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے۔ تو اوپر سے جو ہے وہ پھر ہم نے جب وہ الکوہل والا دیکھا تو اس کے اندر بھی کیسے ایک رنگ سرکل جو ہے نا وہ کنیکشن جو ہے وہ اس کا بن رہا ہے، اور یہ جو ہے نا قرآن پاک کی ایک خوبصورتی ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح قرآن پاک کی جو ہے اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔